بن کے رحمت مہمان ہمارے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مہمان ہمارے، اور میں ہوں آپ کا میزبان بابر فاروق رحیمی. آپ جانتے ہیں ہم اپنے اس پروگرام میں ملک پاکستان کی ان نامور شخصیات کے ساتھ آپ کی ملاقات کرواتے ہیں جنہوں نے کسی بھی شعبہ زندگی میں نمایاں خدمات انجام دی ہوں. آج کے ہمارے اس پروگرام کے مہمان ہیں مصنف کتب کثیرہ، مدرس، خطیب، وائز، دانشور اور عظیم اسکالر جناب خالد عبداللہ صاحب. آئیے آپ کی ان کے ساتھ ملاقات کرواتے ہیں. بہت شکریہ جناب خالد عبداللہ صاحب، آپ ہمارے اس پروگرام میں پیغام ٹی وی کے ناظرین کے لیے خصوصی وقت نکال کر تشریف لائے. سب سے پہلے ہم اپنے ناظرین کے لیے آپ کے بارے میں جاننا چاہیں گے کہ آپ کہاں پیدا ہوئے اور پھر ابتدائی تعلیم آپ نے کہاں سے حاصل کی، اور ابتدائی اساتذہ آپ کے کون کون سے تھے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مریدکے میں پیدا ہوا، اور مریدکے میں ایک حلقہ احباب مرید کے ضلع شیخوپورہ میں. ضلع شیخوپورہ جی جی. اور اس وقت یہ تحصیل نہیں تھی، اب تو تحصیل بھی ہے. جی جی. اور وہیں پہ میری ابھی رہائش ہے، وہیں پہ ادارہ ہے. ابتدائی جو تعلیم ہے وہ 19 سال کی عمر تک بالکل عام روایتی لڑکا جس کا کام کھیلنا کودنا، میٹرک، بس اور کچھ نہیں. 19 سال کی عمر میں نے ایک ادارے میں داخلہ لیا. تو 19 سال تک جو آپ نے میٹرک کیا وہ کہاں سے کیا؟ وہ مریدکے میں ہی ہمارے پاس اسکول ہے ہائر سیکنڈری کے نام پہ. اچھا جی. قلعہ مسیطہ میں، وہیں پہ گورنمنٹ کا؟ جی گورنمنٹ کا. جی جی. اور اس سے پہلے میں نے ایک علاقے میں، ہمارے علاقے میں ایک ہمارے مسلک کے علاوہ بریلی مکتبہ فکر کے ایک بڑے معروف عالم دین تھے، میں نے ان کے پاس 17 پارے تقریباً ترجمے کے ساتھ پڑھے. میرا اس سے مسلک سے کوئی تعلق نہیں تھا اہل حدیث کے ساتھ، مجھے پتہ ہی نہیں اہل حدیث کیا ہوتا ہے. جی جی. 15ویں پارے میں ایک آیت کریمہ آتی ہے، وہ مجھے مولانا احمد رضا خان صاحب کا ترجمہ پڑھاتے تھے. وہاں پہ آیت کریمہ آتی ہے لو کان فی الارض ملائکہ. میں نے ان سے پوچھ لیا حضرت یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ زمین میں فرشتے ہوتے تو میں نبی جو ہے نا فرشتوں میں بھیجتا. بجائے انہوں نے میری اصلاح کرنے کے 2-4 لڑکوں کو بلایا اور استادی دکھائی. جی جی. پٹائی کی، بہت زیادہ مارا. انہی دنوں میں ہمارے علاقے میں شیخ القرآن محمد حسین صاحب شیخ پوری رحمہ اللہ کا پروگرام تھا. صحیح. محلے میں ایک آدمی نے کہا یار ہمارے پروگرام پہ چلو. چلے گئے. انہوں نے وہاں پہ رات کو عشاء کے بعد بیان فرمایا. ان کا جو بیان تھا اس نے میرے دل کو بدل دیا. اس کے بعد مجھ میں شوق پیدا ہوا علم دین پڑھنے کا. رمضان کے بعد اداروں میں داخلہ شروع ہوتا ہے. صحیح. بقرہ عید تک میں نے باقاعدہ صرف و نحو سیالکوٹ کے ایک استاد ہیں عبداللہ بن عبدالعزیز حافظہ اللہ تعالی، بڑے کمال کے استاد ہیں، ان سے میں نے پڑھی. اس کے ساتھ ہی عبارت، تجوید، یہ سارے مرحلے گزرتے رہے. اس کے بعد میرے والد صاحب فوت ہو گئے، مجھے واپس آنا پڑا. کتنی عمر میں آپ نے مدرسے میں داخلہ لیا؟ 18 سال کی عمر میں. اس سے پہلے آپ نے میٹرک کیا، ایف اے کیا؟ نہیں، میٹرک کیا. تو میٹرک تک جب آپ نے تعلیم حاصل کی ہے تو اس دوران اسکول میں کوئی آپ کی غیر نصابی سرگرمیاں بھی؟ جی. کوئی کھیلوں میں؟ 2 تھی. اچھا جی. وہ کون کون سی؟ ایک تو دوڑ تھی. اچھا. اور جوڈو کا شوق تھا. ماشاء اللہ. یہ اس وقت بڑا عام ہوتا تھا جوڈو اور اس طرح. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے کھیلوں کے میدان خالی ہیں اور نوجوان نسل جو ہے وہ ان کا جو میدان ہے وہ صرف یہ سوشل میڈیا، موبائل اور لیپ ٹاپ رہ گیا ہے، تو اس کو کس حد تک آپ انسانیت کے لیے خطرناک سمجھتے ہیں؟ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں اپنے طلباء کو.
بچپن میں بچے چھری کے پاس جاتا ہے مجھے پکڑ لیتے ہیں جی کہ جی چھری نہ پکڑو، جی لیکن جب بڑا ہو جاتا ہے مجھے کہتے ہیں بیٹا چھری پکڑ کے لا۔ جی فرق صرف اتنا ہے کہ شعور کی زندگی میں موبائل استعمال کرے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ صحیح۔ تو لاشعوری کی عمر میں والدین کو، اساتذہ کو، ہمارے ماحول کو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ کھانا نہیں کھاتے اگر ان سے موبائل لے لیا جائے، ایسے ہی ہے، یہ انتہائی جو پریشانی والا مرحلہ ہے۔ بڑا خطرناک ہے۔ تو حضرت آپ یہ دیکھیں کہ ماشاءاللہ آپ دوڑ بھی لگاتے رہے ہیں اور بڑا وہ ایک صحت مند ماحول ہوتا تھا، تو اس میں آپ کے ہم اثر کوئی طلبہ بھی ہوں گے، جی تھے، ان میں کوئی یاد ہے اس وقت یا کوئی یہ یاد ایک آتی تھے ہے؟ ہمارے ابھی بھی الحمدللہ ان سے تعلق ہے، بہت اچھا آدمی ہے، طارق بٹ صاحب۔ اچھا جی، وہ کراٹے میں، جوڈو میں ہم سے سینئر تھے اچھا جی، اور ہم فائٹ پہ باہر جایا کرتے تھے۔ تو ایک عامر صاحب تھے، وہ اللہ کے سب چلے گئے ہیں، تو ان کے ساتھ زیادہ تھا معاملہ۔ تو جوڈو میں ابتدائی طور پر رہے یا کسی بیلٹ تک بھی پہنچے؟ نہیں، ابتدا تک رہ چھوڑ دیا تھا۔ صحیح۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ ماشاءاللہ یہ میٹرک کرنے کے بعد آپ کا اللہ پاک نے رجحان دین کی طرف کر دیا، جی، اور دین کے اندر بھی آپ کو بہت سارے ہم اثر طلبہ ملے، اساتذہ بھی ملے، مدارس میں بھی آپ گئے۔ تو جو اسکول لائف ہے اس میں کون کون سے اساتذہ تھے جو آپ کو ابھی تک یاد ہیں، جن کا طریقہ تعلیم آپ کو یاد ہے، جن کے اخلاق سے آپ متاثر ہوئے، جن کے رویوں سے آپ نے بہت کچھ سیکھا؟ بات عجیب سی ہے لیکن کرنی پڑے گی بطور استاذ۔ جی جی، ہمارے اسکول میں ایک کرسچن تھے، پرویز ان کا نام تھا، اور المیہ کی بات بتاؤں، وہ اسلامیات اختیاری پڑھاتے تھے۔ اچھا جی، المیہ کی بات ہے، انہیں قرآن پاک کی آیات، صورتیں یاد تھیں۔ ان کا سب سے بڑی بات یہ بچے کی نفسیات کو جانتے تھے، بڑا پیار کرتے تھے، اور بچے کو ڈانٹنے کے بجائے اس کی عزت افزائی کرتے تھے۔ پرویز صاحب، ان کو میں نے دیکھا تھا۔ وہ آپ کو ابھی تک یاد ہے، ان کے رویے، پورا ان یاد۔ کے سلوک، کیونکہ آپ بھی اب ظاہر ہے کہ استاد ہیں اور بہت بڑے استاد ہیں۔ تو دینی مدارس میں پھر سب سے پہلے آپ نے وہاں پر داخلہ لیا، پھر واپس آ گئے، اس کے بعد کیسے زندگی کو آگے بڑھایا آپ نے؟ اس کے بعد جب میرے گھر پہ ظاہر کہ میں بڑا تھا، ذمہ داری تھی، میں نے اپنے بھائیوں کو ایک مدرسے میں داخل کرایا، چھوٹوں کو، کہ ان کو قرآن پاک کو حفظ کروایا جائے۔ صحیح۔ وہاں کے استاد صاحب نے ان کو دوسرے دن ہی ٹھیک ٹھاک پٹائی کی، کہا یہ پڑھ نہیں سکتے۔ میری فطرت میں ایک چیز ہے، جب کوئی چیلنج کرتا ہے میں قبول کر لیتا ہوں۔ میں نے پھر ایک کمرہ کرائے پہ لیا، اچھا جی، ایک استاد کو ہائر کیا، 2 لڑکے میرے بھائی، 2 اور، میں نے 13 سال مدرسہ کرائے پہ رکھا۔ 4 کی کلاس آپ نے سٹارٹ کر دی؟ 13 سال تک ایک چھوٹے سے روم میں 12 کا کمرہ تھا، چلتا رہا۔ پھر اللہ نے مجھے جگہ دی، مدرسہ بنا۔ اس وقت اللہ کی توفیق سے میرے پاس تقریباً 250 طلبہ و طالبات ہیں۔ تو 13 سال میں پھر آپ بھی ساتھ پڑھتے رہے؟ میں عرض کرتا ہوں، اور اس کے دوران جو ہے میرا سارا ٹائم کاروبار میں، لیکن پارٹ ٹائم میں۔ اچھا جی، جامعہ اشرفیہ میں رات ٹائم آ جاتا تھا میں، جامعہ عربیہ گجرانوالہ میں۔ اس طرح مفتی عابد صاحب ہیں، دیوبند مکتبہ سے ان کا تعلق ہے، ان کے وہاں پڑھتا رہا۔ عطا الرحمن ثاقب شہید رحمہ اللہ تعالیٰ، ان سے میں نے بڑا کچھ سیکھا ہے۔ صحیح۔ ان کا انداز تدریس گرامر کے حوالے سے لاجواب۔ اس کے بعد آگے پھر ساتھ ساتھ چلتا رہا، تو حفظ القرآن میں قاری حامد کمال صاحب ہیں، ان سے استفادہ کرتا رہا۔ جو حدیث کے حوالے سے مفتی عبید اللہ خان عفیف حافظہ اللہ تعالیٰ، سند اجازہ میں نے ان سے حاصل کی، ماشاءاللہ۔ اور شاید بلکہ یقیناً میں واحد آدمی ہوں ان کی ساری تدریس کے ایام میں جنہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھ کے مجھے فتوے کی اجازت دی ہے کہ آپ جو ہے نا وہ فتویٰ مفتی دے۔ عبید اللہ عفیف صاحب نے؟ ہاں، شیخ الحدیث جی صاحب، جی، اور اپنا پیڈ دیا مجھے، صحیح، اور اپنی مور مجھے دی۔ ماشاءاللہ، ابھی وہ حیات، اللہ ان کو زندگی دے، صحت و عافیت والی زندگی دے۔ آمین آمین، میری ہر کتاب کے اوپر ان کا تبصرہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ میں کوئی بھی کتاب لکھتا ہوں تو اس کے شروع میں ان کے الفاظ ضرور ہوتے ہیں۔ تو ان کے اندر میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ وہ مسل کی غیرت بڑی، ان میں کمپرومائز نہیں ہے کسی طرح کے مسائل کے حوالے سے۔ تو جب آپ مدارس میں گئے ہیں اور میں آپ کے، چھوٹی سی عرض کر رہا ہوں، جی جی، جس طرح شہد کی مکھی اپنی مرضی کا
رس چوسنے کی جگہ کا انتخاب کرتی ہے نا جی. جی جی. میں ابھی شعور کی زندگی میں تھا جی جی. تو ظاہر ہے کہ میں جو ہے نا وہ عام طالب علم نہیں تھا کہ جو استاد پڑھا رہا ہے وہ پڑھوں. میں نے استادوں کو، میں یہ نہیں کہا کہ میں نے ان کا منتخب کیا یا نہیں، میں نے اپنی پسند کے استاد دیکھے کہ یہ میرے مزاج میں ہے، میری تربیت کر سکتے ہیں. ساتھ ساتھ میں پڑھاتا رہا. جو میں نے پڑھا، ایک لفظ بھی پڑھا ہے میں نے پڑھایا ہے. جس نے پہلا سبق پڑھا ہے میں نے وہ پڑھایا ہے. بلغوا عنی ولو آیا. جی. ایک آیت بھی سیکھی ہے آپ نے تو اس کو آگے پہنچایا ہے. اور میرے استاذ کا ایک بڑا اچھا مجھے جو پیغام تھا وہ یہ تھا، انہوں نے کہا کہ جب لڑکا پڑھ رہا ہوتا ہے نا، حقیقت میں استاد کو پڑھا رہا ہوتا ہے، اور جب استاذ پڑھا رہا ہوتا ہے حقیقت میں طالب علم سے پڑھ رہا ہوتا ہے. ظاہر تیاری کر کے جانا، پھر تو سبق یاد کرنے کا تجھے بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم کسی کو پڑھاؤ. تو پھر الحمدللہ اس کے بعد یہ سلسلہ جاری اللہ کی توفیق سے. ماشاءاللہ. آپ کو بڑے اچھے اساتذہ میسر آئے، آپ نے ان کا ذکر بھی کیا. تو اس ساری صورتحال میں جو آپ کے والد گرامی ہیں، جو آپ کے والدین ہیں، ان کا آپ اپنی تربیت پر کس حد تک اثر سمجھتے ہیں؟ میرے جو والد تھے نا جی، میں نے پوری زندگی ان کو نماز چھوڑتے نہیں دیکھا. ماشاءاللہ. ذاکر آدمی تھے، اور مساجد سے، علماء سے بڑی محبت تھی ان کو، اور حلال کمائی انہوں نے پوری زندگی میں حرام کا لقمہ نہیں کھایا. یہ میری زندگی پہ ان کے اثرات ہیں. اور جو میری والدہ تھی وہ ظاہر ہے کہ بے پڑھی تھی، اس ماحول ہی ایسا، لیکن ان کی تربیت کا ایک میں چھوٹا سا انداز عرض کرتا ہوں جی جی. کہ اگر کھانا بنا ہے، پراٹھا سامنے، بچہ ہوں، ٹھنڈا کرنے کے لیے میں نے اوپر کا پردہ علیحدہ کر دیا. والدہ نے میرے ہاتھ کے اوپر چوٹ لگائی اچھا. کہ کسی کے پردے نہیں کھولتے، یعنی اس طرح انداز میں. اور جب میرے والد صاحب فوت ہوئے، میں نے عرض کیا کہ میں 19 سال کا تھا تقریباً، تو میری والدہ نے اگلے دن ہی مجھے ایک بات کہی تھی، ذمہ داری لے سکتے ہو تو لو، لیکن 2 باتیں یاد رکھنا، نہ میرے گھر میں حرام آئے اور نہ میرے دروازے پہ کوئی قرض لینے والا ہے. یہ میری والدہ کا یعنی مجھے نصیحت تھی. جی. اور ابھی 2018 22 اپریل کو ان کی وفات ہوئی، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے. آمین. تو میں سمجھتا ہوں آج جو بھی ہوں کسی طرح بھی ہوں، اس کے پیچھے میرے والد کی حلال کمائی، میری والدہ کی دعائیں، اور میں ہر چیز سے زیادہ اساتذہ کا ادب کرتا ہوں. والدین کی تربیت کا اثر ہے، والدہ کی خصوصی طور پر تربیت کا اثر اس میں شامل ہے. آپ مختلف مدارس میں بھی گئے اور مختلف اساتذہ سے آپ نے فیض حاصل کیا. تو جس طرح خاصہ ہوتا ہے، ایک عامہ ہوتا ہے، عالیہ، عالمیہ، کہاں تک اس تعلیم کے میدان میں آپ؟ میں اس طرز پہ نہیں گیا. اچھا، اس طرز پہ آپ نے؟ نہیں، صحیح. میں اس طرز پہ نہیں گیا. میں نے علم دین کو حاصل کیا ہے. نصاب جو مدارس کا ہے نا، جی جی، اس سے ہٹ کے کیا ہے. میں استادوں سے استفادہ کرتا رہا ہوں پرانے علماء کی طرح. وہ کیا طریقہ تھا؟ آج کے دور میں نصاب ہے جی. پہلے اساتذہ اکرام، کوئی بھی استاذ تھا وہ ہر لڑکے کو ہر مضمون خود پڑھاتا تھا، اور مقصد تھا قرآن و حدیث کا فہم، اس کی تفہیم. اور اب جو موجودہ نظام ہے اس کے اندر کئی صورتحال کی وجہ سے مضمون ڈالے جاتے ہیں. طالب علم کا ایک اپنا انداز ہے، مدارس کا ایک اپنا نظام ہے. میں اس سے ہٹ کے صرف و نحو، تفہیم، تدریس کے طرف آیا ہوں زیادہ. مثال کے طور میں قرض کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ علم جو ہے وہ پڑھنے کی چیز نہیں ہے جی، علم سیکھنے کی چیز ہے. بالکل اسی طرح جس طرح دعا پڑھنے کا طریقہ نہیں ہے، دعا مانگنے کا انداز ہے. ہم دعائیں اکثر پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں. مانگتے نہیں. تو اسی طرح جو قرآن اور حدیث ہے، یہ الفاظ کے رٹنے کا نام نہیں ہے. میری جتنی کتابیں آپ دیکھیں گے، ان کے اندر انشاءاللہ میں نے یہی کوشش کی ہے کہ جو میں سیکھتا آیا ہوں اس کو ہوم ورک کے طور پہ یہ میں کام کروں. ہوم ورک کر کے اساتذہ کو دیا ہے، انہوں نے کہا بھائی اس کو شائع کرو، میں نے کر دیا. 2010 میں پہلی کتاب میری آئی تھی. آپ جب اب آپ ایک پڑھا رہے ہیں، جی، آپ استاد بھی ہیں، جی، تو آپ نے اپنے ادارے کے لیے کوئی نصاب ترتیب دیا ہے یا نہیں؟ دیا. میں نصاب کے حوالے سے عرض کرتا ہوں وہ کہ کیا نصاب ہے؟ میں جی ہمارے ادارے میں 2 شعبے ہیں. اچھا جی. ایک حفظ القرآن کا ہے، ایک علوم اسلامیہ کے نام پہ ہم نے کورس ترتیب دیا ہوا ہے. صحیح. لڑکوں کے لیے بھی، لڑکیوں کے لیے بھی. اور یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں، کالجوں میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں.
اور لڑکیوں کے حوالے سے جو ہم نے نصاب ترتیب دیا ہے اس کے اندر ہم نے آرٹ کے طور پہ مائل کرنے کے لیے سلائی کڑھائی کوکنگ کے ذریعے ہم نے بلایا ہے. مڈل سے لے کے میٹرک تک ہم تعلیم دیتے ہیں 2 سال میں. 2 سال میں مڈل سے میٹرک. یہ ہمارا چوتھا بیچ جا رہا ہے الحمدللہ. تو اس میں ہم ابتدا میں جو ہے وہ پورے قرآن کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے. صحیح. پورے قرآن کے خاص خاص مقام کی وضاحت تفسیر ہوتی ہے. صرف و نحو ہوتی ہے. اس کے لیے میری کتاب ہے تفہیم صرف و نحو. اس کے اندر جو ہے وہ جو بھی قانون ہے اس کی جو مثال ہے قرآن سے ہے. صحیح. وہ پڑھاتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ فتاوی جات پڑھاتے ہیں خواتین کے متعلقہ. پھر بخاری شریف پڑھانے سے پہلے عمدۃ الحکام پڑھاتے ہیں. اور پھر ایک میری کتاب ہے گلدستہ حدیث. اس میں تقریباً جو ہے نا وہ 400 حدیث ہے بخاری مسلم کی. وہ زبانی یاد کرواتے ہیں. ماشاءاللہ. اور مضامین قرآن میری ایک کتاب ہے. یہ ساری کی ساری زبانی یاد کرواتے ہیں. بچیوں کو کہتے ہیں تم نے اس آیت سے کیا سمجھا ہے, استنباط و استدلال کرو. استفہامیہ انداز میں وہ اپنے انداز میں اس کی گفتگو کرتے ہیں کہ اس سے ہم نے کیا سمجھا ہے. میں نے پہلے عرض کیا کہ علم جو ہے وہ سکھانا چاہیے جو بندے کو سمجھ آئے. تھوڑے ٹائم رٹا سسٹم نہیں ہونا چاہیے. رٹا نہیں. جی جی. اور گرامر کے حوالے سے ہو یا حفظ القرآن کے حوالے سے ہو اس میں خاص چیزیں رٹنی پڑیں گی لیکن زیادہ چیزیں سمجھنے کی چیز ہے. ہم جانتے ہیں کہ مدارس میں 100 لڑکا داخل ہوا ہے تو بخاری کی کلاس میں جا کر 2 یا 3 لڑکے عبارت پڑھ رہے ہوتے ہیں. باقی لڑکے جو خاموشی سے سنتے ہیں. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ان میں سے بھی کتنے لڑکے وہ ہوتے ہیں جن کو بخاری کی تفہیم نہیں ہے. مزے شیخ صاحب سے مفتی صاحب سے جو استفادہ کیا اس میں نے بخاری کو سمجھنے کی کوشش کی کہ امام بخاری کے ابواب میں جو سمجھ ہے فقہ البخاری جو ہے وہ کیا ہے. وہ کیا ہے. اس کے اوپر میری کتاب انشاءاللہ قریب آ رہی ہے اللہ کی توفیق سے. اس کی یہ ترتیب کیوں ہے اور یہ امام صاحب اس کو حدیث کو یہ باب کو آگے پیچھے کیوں لائے ہیں. ہاں اور اس کے پیچھے لانے کا مقصد کیا ہے جی جی. اور اس میں ہمیں کیا فائدہ ہے. اور امام صاحب نے رحمہ اللہ نے کتاب الوحی سے آغاز کیوں کیا ہے اور بلکہ اس سے بھی آگے کہ امام صاحب نے بسم اللہ سے کتاب کا آغاز کیا ہے, خطبے سے کیوں نہیں کیا. جی جی. اس کے اوپر میں نے 21 سے زیادہ وجوہات لکھی ہیں اپنی اس کتاب میں. پوری بحث موجود ہے. جی الحمدللہ. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں نامور مصنف ادیب خطیب اور بہترین استاد جناب خالد عبداللہ صاحب. ان کی نہایت علمی اور قیمتی باتیں ہم سن رہے ہیں. ابھی وقت ہوا ہے وقفے کا, باقی وقفے کے بعد. آئے ہیں بن کے رحمت مہمان ہمارے, بن کے رحمت مہمان ہمارے. ویلکم بیک. ناظرین وقفے پر جانے سے پہلے ہم آپ کی ملاقات کروا رہے تھے مصنف کتب کثیرہ, مدرس, خطیب, ادیب, دانشور اور عظیم اسکالر جناب خالد عبداللہ صاحب سے. آئیے ان کے بارے میں مزید جانتے ہیں. جی جس طرح آپ نے بتایا ماشاءاللہ کہ آپ نے یہ سیکھا اور پڑھا اور جس طرح آپ مشکل حالات سے اپنے والد گرامی کا سایہ سر سے اٹھنے کے بعد پھر آپ تعلیم و تعلم کے میدان میں بھی اترے اور کاروبار کے میدان میں بھی اترے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی اصل وجہ شہرت بنی وہ آپ کا کتابوں کا تحریر کرنا, کتابوں کا لکھنا, کتابوں کی تصنیف ہے. ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ ابھی تک آپ کتنی کتابیں ماشاءاللہ تصنیف کر چکے ہیں, ان کے کیا کیا عنوانات ہیں. اللہ کی توفیق سے 19 کتابیں جو ہے وہ پروف کے مراحل سے گزر کے مکمل ہو چکی ہیں ماشاءاللہ, اور جن میں سے 14 کتابیں اشاعت کے مراحل سے گزر چکی ہیں, چھپ کے منظر عام پر آ چکی ہیں. ان میں سے کچھ کتابیں ہیں جن کے 3 ایڈیشن نکل چکے ہیں ماشاءاللہ. جی جی. مثال کے طور پہ میں قرض کرنے لگا ہوں. جی جی. یہ بخاری شریف ہے. جی. اس کا نام ہے تلخیص البخاری, مختصر بخاری کے نام پر. جی. صحیح البخاری میں تقریباً 7,500 سے زیادہ حدیث مبارکہ ہیں. ان حدیث مبارکہ کا اگر تکرار ختم کیا گیا ہم نے اس میں تو 2527 کے قریب احادیث ملتی ہیں. یعنی
ایک حدیث ایک باب میں ہے، پھر وہ آگے جا کر پھر کسی اور باب میں آتی ہے، تو ان کو آپ نے ایک جگہ اکٹھا کر نہیں، دیا؟ اس میں یہ کیا ہے کہ امام صاحب ایک حدیث سے کئی مسائل نکالتے تھے، جی، اور بعض اوقات پوری حدیث لاتے ہیں، بعض اوقات کچھ ہی سال آتے جز لاتے ہیں ہیں، اس کے۔ ان کے مختلف ترک ہیں۔ جی، اس کتاب کے اندر ہم نے پہلی بات تکرار ختم کیا، اردو دانہ احباب کے لیے، علماء کے لیے نہیں۔ صحیح۔ تو عام سادہ لوگ، عام فہم عام، لوگ جو جی، بخاری پڑھنا چاہتے ہیں، جی، جو حدیث کو جاننا چاہتے اور ہیں، جو مختلف ترک سے آنے والے الفاظ ہیں، جی جی، ہم نے ایک ہی حدیث میں بریکٹ میں ان کو دے دیا۔ جیسے پہلی حدیث ہے، اس میں یتزوجھا کا لفظ ہے، آگے جا کے ینکحھا کا لفظ ہے، ہم نے بریکٹ میں اس کو دے دیا۔ پہلی حدیث صحیح البخاری میں تقریباً 8 دفعہ ہے، ہم نے وہ 8 مقامات ابواب اور کتاب کے ساتھ نیچے درج کر دیے۔ ترکیم اس کی 2 طرح کی ہے، پہلا جو بریکٹ کے باہر ہے وہ فتح الباری کے مطابق ہے، اچھا جی، اور جو بریکٹ کے اندر ہے اندر ہے، وہ اس کتاب کے مطابق ہے۔ صحیح، آدمی وہ آپ کے مطابق ہے؟ جی جی جی، میرے مطابق ہے۔ جی۔ اب گزارش یہ ہے کہ جب اس کتاب کو پڑھیں گے، اس میں ایک بھی حدیث کم نہیں ہے۔ بخاری کی اس انداز میں اختصار پہلے مارکیٹ میں موجود نہیں تھا، صحیح، اور پہلے موجود بھی نہیں تھا، اور آگے کام ہوگا انشاءاللہ، اس پہ مزید لوگ کریں گے۔ تو اس پہ جو کام کیا ہے، علماء کے لیے بھی اس میں فائدہ ہے کہ جب تحقیق کرتے ہیں تو ان کو تھوڑے ٹائم میں حوالے مل جاتے ہیں۔ یہ 2 جلدوں میں ہے الحمدللہ۔ یہ جب پہلی شائع ہوئی، جی، مکتبہ قدوسیہ نے شائع کی، فیصل آباد کا کوئی ادارہ ہے، کوئی صاحب ہے، انہوں نے پورا ایڈیشن ہی خرید لیا، ماشاءاللہ، ان کو بڑی پسند آئی۔ اس کے بعد یہ دوسری دفعہ بھی شائع ہوئی، اب یہ تیسری دفعہ کے مرحلے میں انشاءاللہ۔ اسی طرح یہ ایک کتاب ہے مختصر مضامین قرآن۔ جی، مضامین کے قرآن کے نام پہ بڑی کتابیں مارکیٹ میں ہیں، ایسے ہی خلاصہ قرآن کے نام سے، جی، انوار القرآن کے جی، نام جی، پہ وغیرہ۔ جی جی، اس کے اندر جو خوبی یہ ہے کہ عنوان زیادہ ہیں، آیات کم ہیں، اور ترجمہ اس انداز میں کیا گیا ہے کہ پڑھنے سے پوری بات سمجھ آ جاتی ہے۔ صحیح، اور اس کا تیسرا ایڈیشن انشاءاللہ اشاعت منظر کے عام پہ مرحلے آنے والا ہے، انشاءاللہ۔ جی، 2 پہلے ایڈیشن نکل چکے ہیں، علماء نے، خطباء نے اس کو بڑا پسند کیا۔ اس کے جمع کرنے کا، تیار کرنے کا ایک مقصد تھا کہ جو لڑکے حفظ القرآن سے فارغ ہو جاتے ہیں، ان کو عقیدے کا پتہ نہیں ہوتا، صحیح، ایسے ہی ہے، ان کو قرآن کا پتہ نہیں ہوتا، تلفظ و مخارج میں ہی سارا زور لگا دیتے ہیں۔ جی جی، قرآن کہتا ہے کہ اس کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو ہم نے اس کو سبقن پڑھایا اپنے بچوں کو، طلبہ و طالبات کو۔ ماشاءاللہ، اس کے بعد یہ کتاب ہے قرآن کے متعلقہ۔ قرآن پاک میں تقریباً 78,000 کے قریب الفاظ ہیں، اور جو اردو ترجمے مارکیٹ میں موجود ہیں ان کے صفحات 1900 1100 کے قریب بنتے ہیں۔ اگر روزانہ کا ایک صفحہ پڑھا جائے 3 سال 3.5 میں سال جا لگتے کے ہیں۔ وہ کتاب مکمل ہے۔ ہم نے یہ کیا ہے کہ اس کتاب کے اندر جو تکرار والے الفاظ ہیں، لفظ اللہ قرآن پاک میں 3550 سے زیادہ دفعہ آیا ہے، صحیح، ہم نے 1 دفعہ لکھ دیا۔ الرجیم قرآن پاک میں 6 دفعہ آیا، مردود ہم نے 1 دفعہ کر دیا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس کے صفحات ہیں 195۔ اگر کوئی بندہ الفاظ معنی کے ساتھ، جیسے اسکولوں میں ہوتا تھا جی جی، ویسے اس کو یاد کرے، اور کرے ایسے کہ اردو کے اوپر ہاتھ رکھے، اس کی عربی کو دے کے ترجمہ کرے، ترجمے پھر عربی ہم بچپن میں الفاظ میں نہیں یاد جی کرتے بالکل، تھے، اور 6 میں، عربی میں رکھے، جی، اردو سے دیکھے۔ اس کے 3 فائدے ہوں گے۔ جی، ایک تو ترجمہ آئے گا، الفاظ ازبر ہو جائیں گے، حفظ کرنے میں آسانی، عربی ووکیبلری میں اضافہ ہوگا۔ جی، اور یہ 3 ماہ کے اندر قرآن پاک کا مکمل ترجمہ ہمارے ادارے کے طلبہ و طالبات نے کیا ہے ماشاءاللہ، اس کتاب کے ذریعے، اور اس کا بھی ایڈیشن انشاءاللہ اب نیا آ رہا ہے، پہلے والا مکمل ہو چکا ہے، دوسرا ایڈیشن آ رہا ہے، جی انشاءاللہ۔ جی اب یہ نصاب مومن ایک کتاب ہے، جی، اس کے اندر 25 سے زیادہ مسائل ہیں۔ عقیدہ توحید سے شروع ہوتا ہے جی، تو میدان حشر تک، ماشاءاللہ، اور اس کے اندر ایک بھی حدیث الحمدللہ ضعیف نہیں ہے۔ شیخ محترم نے اس کے اوپر بہت اچھا تقریر کی ہے، زبردست قسم کی، ماشاءاللہ، اور علماء نے بڑا پسند فرمایا اس کو۔ اسی طرح کچھ کتابیں ایسی ہیں جو میں یہاں نہیں لا سکا، جی جی، تو ایک یہ کتاب ہے تلخیص المسلم۔ ظاہر ہے کہ اتنی ماشاءاللہ پسند کی جا رہی ہیں تو ضروری تو نہیں سٹاک میں پڑی ہوں، سٹاک ختم جی بھی نکل جاتا گئی ہے۔ جی، یہ تلخیص المسلم ہے۔ صحیح البخاری کا تکرار اس میں مکمل ہو گیا، جی، مسلم شریف کی وہ احادیث جو بخاری میں آ رہی تھی
صحیح. وہ بھی اسے ختم کر دیں, حذف کر دیں. جو مسلم کے اندر بھی آ رہی تھی ان کو بھی حذف کر دیں, جو بار بار آ رہی تھی. بار بار آئے. اب اس میں صرف 1100 حدیث ہے. یوں سمجھے کہ ایک بندہ یہ بخاری کا مطالعہ کرے اور اس مسلم کا کرے تو بخاری مسلم کا اس نے مطالعہ کر لیا. یہ ان کتابوں کے حوالے سے. اور میں ایک عرض کرنا چاہتا تھا, یہ کتابیں بطور عالم دین نہیں, بطور طالب علم میں نے ہوم ورک کیا, بعض علماء کو دیا. پہلی کتاب میری آئی تھی تفہیم دین. وہ کتاب میں نے شیخ الحدیث استاد العلماء مولانا اعظم صاحب کو پیش کی, جی جی. اور پھر شیخ ابی برکات رحمہ اللہ کے بیٹے حافظ عبدالسمی صاحب کو دی, شیخ محترم مفتی عبید اللہ خان صاحب کو دی. ان لوگوں نے بڑا پسند کیا, اوپر لکھا. وہ کتاب الحمدللہ 2 مہینے کے اندر نکل گئی. ماشاءاللہ. پھر ایک معلم القرآن نورانی قاعدہ جدید انداز میں حفظ کیسے کرنا چاہیے, تجوید کے ابتدائی قواعد, قاعدہ پڑھانے سے پہلے ضروری کیا ہے, اس طرح کی باتیں عرض کی. ایک کتاب مجھے 18 سال تدریسی دور سے گزرتے ہوئے جی جی میں نے جو مختلف اساتذہ کو دیکھا, شیخ عبداللہ امجد چھتوی صاحب رحمہ اللہ, ان کے دورہ تفسیر کو دیکھا, یا دیگر جو دوسرے مسالک کے علماء ہیں ان کے جو انداز تدریس میں خوبیاں دیکھی, حضرت شیخ صاحب کے دیکھی, حافظ محمد یحییٰ صاحب کے دیکھی, مولانا عبداللہ صاحب کے دیکھی. ان کو میں نے ایک سمجھے کتاب کی شکل میں تالیف کی. جو خوبیاں دیکھتے رہے, آپ نوٹ کرتے رہے اور پھر بالآخر وہ کتاب بن گئی. وہ تقریباً جو ہے 60 صفحے کی چھوٹی سی کتاب ہے. جی جی, کتابچہ. جی, اصول تدریس کے نام پر, کہ استاذ کیسا ہونا چاہیے. میں عرض کرتا ہوں کہ اس کتاب میں نے یہ عرض کرنے کی کوشش کی کہ استاذ کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ استاد میں 3 طرح کے سمجھا آج تک, پڑھنے پڑھانے کے حوالے سے. جو دور سے میں گزرا ہوں استاد 3 قسم کے ہوتے ہیں حضرت. صحیح. ایک ہوتے ہیں ظالم استاذ معذرت کے ساتھ, جی جی. ایک ہوتے ہیں مزدور استاذ, مزدور. جی. ایک ہوتے ہیں محسن استاذ. ظالم استاذ وہ ہے کلاس, یہ آپ نے خلاصہ نکالا ہے اساتذہ کا سارا. جی جی. ظالم استاذ وہ ہے جو طے تو کر لے کہ میں ادارے میں ہی پڑھاؤں گا, وہ ٹائم میں موبائل میں دیگر مصروفیات میں رہتا ہے, بچوں کا ٹائم ضائع کر رہا ہے. وہ جو کھا رہا ہے وہ حرام ہے اس کے لیے, کیونکہ جو اس نے ٹائم طے کیا تھا جی جی وہ نہیں دے رہا. یہ ہے ظالم استاذ. ایک دوسرا ہے جس کو ہم مزدور کہتے ہیں, پورے ٹائم پہ آتا ہے, پورے ٹائم پہ چلا جاتا ہے, کوئی پڑھے نہ پڑھے اسے کوئی مسئلہ نہیں. ایک ہے محسن استاذ جو ہمارے اسلاف جیسے تھے, پڑھانے کے بعد سوچتے ہیں اس بچے کو کچھ نہیں آ رہا تو کیسے پڑھاؤں, ایکسٹرا ٹائم دیتے ہیں, شفقت کرتے ہیں, رات کو پچھلے پیر اللہ کے سامنے دعائیں کرتے ہیں, آسانیاں پیدا کرتے ہیں, اور اپنے پلے سے خرچ کر کے بچوں کو پڑھاتے ہیں. ایسے ہی. اور ایسے استاذ بہت کم ہیں. مجھے 20 سال ہو گیا ادارہ چلاتے حفظ کا. 20 سال میں میں شاید ہی کسی کو کہہ سکوں کہ یہ با کمال استاذ تھا. اتنا بڑا المیہ ہمارے مدارس کے ساتھ. اور ایک گزارش یہاں پہ ہمیں یہ بھی مرض کروں گا, بات مدرسے کی آئی ہے, جو منتظمین ہیں اداروں کے, جی جی, ان کو حلال کے لیے بڑی جستجو کرنی چاہیے. ہر بندے کے مال کو ادارے میں نہیں لگانا چاہیے, اس کی نحوست میں نے دیکھی ہے. صحیح. ہمارے ادارے میں نے عرض کیا کہ 20 سال ہو گئے, تقریباً 300 سے زیادہ لڑکوں نے مجھ سے حفظ کیا ہمارے ادارے سے. ماشاءاللہ. 100 سے زیادہ لڑکوں نے ترجمہ تفسیر پڑھی اللہ کی توفیق سے. جو ادارے کے ناظمین ہیں, مدیر ہیں, انہیں حلال کے حوالے سے بڑی توجہ کرنی چاہیے. حلال اور حرام کی تمیز واضح ہونی چاہیے. ہر بندے سے فنڈ لینے کی بجائے پہلی بات تو یہ ہے کہ جن سے رقم لیتے ہیں اس سے پہلے ان کی تربیت کی کوشش کریں, کیونکہ وہ آپ کو پیسہ تو دے رہے ہیں. اگر ہم نے ان کو عقیدے پہ نہ لے کے آئے, ان کے عقیدے کی اصلاح نہ کی, قیامت کے دن وہ ہمیں پکڑیں گے. اور ان کو ہی اگر حلال حرام کا نہ بتایا, اور ہم صرف ان کے لیے سے پیسے لینے کے لیے ان کے تعلق نہ بنائیں. اصل تعلق یہ ہے کہ ہم صرف ان کی اصلاح کرنے, اور جو اللہ نے ان کو توفیق دی وہ ہم سے انشاءاللہ تعاون بھی کریں گے. یہاں پہ میں ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں جس وجہ سے یہ میرا ذہن بنا. جی جی. میں حضرت شیخ صاحب کے پاس بیٹھا تھا, مفتی صاحب کے پاس, تو ایک آدمی آیا, اس نے آ کے کچھ پیسوں کو دینے کی کوشش کی. شیخ صاحب نے کہا مجھے تیرے پیسے نہیں چاہیے, سود کے ہیں. اسے بھیج دیا.
میں کہ حضرت باہر گلہ لگا ہوا ہے، فکر آخرت کا خزانہ فلاں 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 معاملہ چلتے ہیں. انہوں نے ایک بات سنائی مجھے. انہوں نے فرمایا کہ مدارس کی کامیابی میں رکاوٹ سب سے بڑی بات یہی ہے کہ ہم نے طلباء کو تقوی اور طہارت کا درس دیتے ہیں لیکن خود حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے. انہوں نے ایک واقعہ فرمایا، کہتے میرے والد صاحب، شیخ صاحب کے والد صاحب جی جی بھارت میں پڑھتے تھے کسی مدرسے میں. اس علاقے میں کچھ جو غیر اخلاقی کام کرنے والی خواتین ہیں، انہوں نے کچھ کھانا بنا کے بھیجا. صحیح. اس ادارے کے بڑے کو پتہ چلا، انہوں نے کہا کھانا واپس بھیج دو. جو ادارے کا ملازم تھا یا خادم تھا، انہوں نے کہا حضرت پکایا کچھ نہیں. تو آگے حضرت نے کہا بات یہ ہے کہ جب 16 گھنٹے کا 18 گھنٹے کا اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھ کے مرتے نہیں ہیں، آج نہ کھائیں گے تو کچھ نہیں ہوگا. انہوں نے کھانا واپس بھیج دیا. کہتے اسی حلال کھانے کی برکت ہے اس دور میں جی جی بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے ہیں. ایسے ہی ہے. اور اس میں ایک بے مثال شخصیت علامہ صاحب گزرے ہیں. شیخ صاحب ان کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ ان کے گھر میں، جب علامہ صاحب چینیا والی میں خطیب تھے جی جی اور ان کا کوئی وہ عروج کا دور نہیں تھا، غربت کا دور تھا، سیدھی بات. یہاں شیخ صاحب فرماتے ہیں یہاں تک کہ اس بندے نے اپنی اچکن بیچ کے مہمانوں کی خدمت کی ہے. شیخ صاحب کہتے ہیں میں خود دیکھ رہا تھا کہ 10 روپے تک ہدارے لیے ہیں کہ مہمان آ کے اس کو کھانا کھلانا ہے. جمعرات کا دن تھا، ادارے میں ایک جانور ذبح کیا گیا، فریج کا دور نہیں تھا. جی جی تو میں نے وہ گوشت جو تھا ایک بچے کے ہاتھ ان کے گھر بھیج دیا. بچے نے آ کے بھی بیٹھا ہی ہے تو پیچھے سے علامہ صاحب کی بیٹی آ گئی، ساتھ ہاتھ میں پرچی تھی. علامہ صاحب کی اہلیہ نے فرمایا کہ مولوی صاحب ہمارے گھر میں صدقے کا مال نہیں بھیجنا. یہ وہ چیزیں ہیں جو بندے کے اندر خود ہی پیدا کرتی ہیں، غیرت پیدا کرتی ہیں. عزت نفس اللہ کے فضل سے ہمارے ادارے میں اللہ کی توفیق سے یہ لائیو چل رہا ہے، جی ریکارڈنگ ہو رہی ہے. مرید کے احباب بھی جانتے ہیں، دیکھتے ہیں. ہم نے کبھی کسی کے گھر جا کے نہیں کہا کہ ہمیں فنڈ چاہیے. اللہ کی توفیق سے ادارہ چل رہا ہے. لیکن جو میں لوگ چھوٹی عرض کرنا جی چاہوں جی اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا مجھے پتہ ہے کہ اتنے وسائل ہیں میں اتنے میں کام کروں، اور جہاں پہ کمی میں اللہ سے مانگوں. اللہ ذرائع دینے پہ قادر ہے الحمدللہ. دیکھیں جو لوگ جا رہے ہیں اور مختلف ان کا مشن اور کام دن رات یہی ہے کہ مطلب اپنے ادارے کے لیے فنڈ اکٹھا کرنا اور اس کو پھر طلبہ پر خرچ کرنا، وہ ہر وقت پریشان دکھائی دیتے ہیں. تو آپ جاتے بھی نہیں ہیں اور پھر کس طرح آپ مشکلات کا اور مصائب کا سامنا کرتے ہیں؟ میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ کی توفیق سے ایک معقول کاروبار ہے میرا. تو میرے بھائی میرے ساتھ تعاون کرتے ہیں. میرے پاس جتنا ٹائم ہے میں پڑھنے پڑھانے میں ہی یا ان کے کام میں یس یا نو کرنے میں ہوں. اللہ کی توفیق سے اللہ ایسا ماحول بنا دیتا ہے کہ اللہ نے آج تک ایسے کرنے کی توفیق نہیں دی. اس میں کچھ میرے احباب گرامی ہیں. سچی بات یہ ہے کہ وہ میری بڑی عزت کرتے ہیں اور وہ ساری چیز کو دیکھتے ہیں اور ان کے تعاون سے الحمدللہ چل رہا ہے. آپ نے ماشاءاللہ اتنی یہ کتابیں لکھی اور ان کا آپ نے ابھی تعارف بھی کروایا. تو اس وقت کتاب دوستی جو ہوا کرتی تھی وہ نظر نہیں آ رہی. طلباء میں کتاب پڑھنے کا رجحان، لائبریریوں میں جا کے کتابیں کھنگالنے کا رجحان، ریسرچ کا کام وہ کم ہوتا جا رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ جہاں تک میں اس بات کو سمجھتا ہوں نا جی، وہ ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آخرت کا ڈر نہیں ہے. وحی کا جو پہلا پیغام آیا ہے جی جی کتاب الوحی میں، یا ایھا المدثر قم فانذر، نبی علیہ السلام کو کہا ان کو اللہ سے ڈرائیے، اللہ کے عذاب کے حوالے سے. ہمارے اداروں میں جو طلباء و طالبات ہیں ان کو الفاظ رٹائے جاتے ہیں، جی تزکیے کے لیے لیکچر نہیں دیے جاتے، اور جس کی وجہ سے ان کے ہاں کتاب کی محبت نہیں ہے. اور بڑا مسئلہ بن گیا اس موبائل کی وجہ سے. پی ڈی ایف جب سے آئی ہے، انٹرنیٹ آیا ہے جی، تو مکتبہ والوں کے تو کاروبار ختم ہو گئے ہیں. اور اس طرح ختم ہوا ہے کہ میرا تعلق ہے ظاہر ہے ایسے لوگوں سے، اتنے مخلص لوگ ہیں، اپنی زندگی ساری لگا دی اس طرف، جی اور بہت زیادہ مصائب سے گزرنے کے بعد کوئی کتاب مارکیٹ میں آتی ہے
اس کا اندازہ ہم لگا لیں، ہم نے ایک صفحے کا خط لکھنا ہو تو ہمیں پریشانی ہوتی ہے. تو جس مصنف نے اپنی زندگی کے، یہ کتاب میں نے 5 سال میں میرے مرتب کی ہے. 5 سال لگے اس پہ، ماشاءاللہ. اور 5 سال میں سینکڑوں چکر میرے لاہور میں لگے ہیں. کمپوزر پہ جانا، کتاب کو لینا، اس کی جو غلطیاں لگانی، اعراب ٹھیک کرنے، پھر علماء کے پاس جانا، پیش اتنے بعد پھر ان کا پیسے لگنا. جی. اور اس کی مارکیٹ میں اس وقت قیمت ان 2 کتابوں کی، 2 جلدوں کی 650 روپے صرف اس وقت. اس میں میرا کوئی منافع نہیں ہے، کسی کتاب میں نہیں ہوتا. صحیح. مکتبے والے اللہ ان کو جزائے خیر دے، ان کا بھی اس میں کوئی معاملہ نہیں. مقصد یہ ہے کتاب آگے پہنچے، کتاب آسان. یہ کتاب ہے یہ والی 200 روپے کی ہے. لیکن جب یہ کتاب دیکھیں نا جی، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جب مکتبے سے بکے گی نہیں جی تو وہ ظاہر ہے کہ مصنف کو کچھ بھی نہیں دے گا. جی تو جب مصنف ہے وہ نہیں لکھے گا تو پھر پریس والے کا کام بھی رکے گا، کمپوزر کا کام بھی رکے گا، اور پرنٹنگ کا کام بھی رکے گا، بائنڈنگ کا کام بھی رکے گا. تو یہ ساری چیزیں جو روکنے کے بعد پھر کس طرح ہماری تعلیم ترقی کرے گی؟ میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ 2 قسم کا بندہ جو ہے نا، اس کا پیٹ جو بھرتا نہیں ہے. جی. ایک دنیا کا حریص، ایک علم کا حریص. میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جو ہمارے مدارس ہیں، طلبہ، جی. وہ درسی کتابوں کو رٹنے کا نام سمجھتے کہ علم ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ درسی کتابوں سے علاوہ خارجی مطالعہ بڑا ضروری ہے. اس کے بغیر، میں ایک چھوٹی سی عرض کرتا ہوں اس کی وجہ، جی. کہ اس کے بغیر ہم ممبر پہ نہیں کھڑے ہو سکتے. ایک لطیفہ ہے، میری شرارت ہے، جی. جی. لیکن عرض کروں گا، جامعہ فاروقیہ یہ میں، بچپن کی شرارت ہے؟ نہیں، تعلیم کے دوران، تعلیم کے دوران. جی. جی. ایک ادارے میں جمعے کے ٹائم میں حاضر ہوا. اس دن میں نے ایک صاحب سے کچھ اسباق پڑھنے تھے. خطیب سا بڑے معروف، سامنے ڈائس، قرآن پاک رکھا، قرآن پاک کے اندر انہوں نے پرچیاں رکھی. پوائنٹس لکھے؟ نہیں، ویسے ہی. اچھا. یہ آیتیں پڑھنی انہوں نے. صحیح. باہر اشتہار لگا ہوا، وسیلے کے اقسام وغیرہ. میرے ذہن میں شرارت ہوئی. وہ وضو کے لیے گئے، مسجد میں کوئی نہیں تھا، میں نے وہ پرچیاں بدل دی. حضرت 20 سال کا تجربہ تھا ان کا خطابت کا. یقین جانیے آدھے گھنٹے سے پہلے ہی حضرت صاحب خاموش ہو گئے تھے. کیوں تھا ایسے؟ سبحان اللہ. وہ ایک واحد دن تھا جس دن میں نے سیکھا کہ میں نے کوئی چیز جو ہے نا وہ لکھنی نہیں ہے بیان کرنے کے لیے. ہر ٹائم مطالعہ کرنا ہے تاکہ جو دماغ میں ہو، جو اللہ توفیق دے بیان کرو، فی البدی کرو. لیکن اس کے پیچھے میں وہ جو صاحب ہے جن کی میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ کس بنیاد پہ ایسا ہو رہا تھا. مطالعہ نہیں ہے، کتاب دوستی نہیں ہے. تو کتاب دوستی بڑی ضروری ہے. 20 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے. ایک حضرت کے گھر گیا، چھوٹی سی الماری. میں نے کہا جی مجھے اپنی لائبریری دکھائیے. کہتے میری لائبریری یہی ہے. واللہ کہتے ہیں میں نے 40 سال میں بخاری پڑھی نہیں ہے، بخاری دیکھی نہیں ہے. حضور گزارش یہ ہے کہ کون سا ڈاکٹر ایسا ہے، کون سا لیکچرار ایسا ہے کہ جو بندہ اپنے مطالعہ کے بغیر آگے جو ہے نا وہ ترقی کرتا ہے. جدید دور میں ڈاکٹروں کی ورکشاپیں ہوتی ہیں، اساتذہ جو اسکول کے ان کی ورکشاپیں ہوتی ہیں تاکہ مزید نئی ریسرچ جو آتی ہے اس پہ دیکھیں، استفادہ کریں. میڈیسن کون سی آئی ہے، فارمولہ کون سا ہے، کون سی تحقیق سامنے آئی ہے. ہمارے علماء میں ایک سمجھ لیں یہ کوتاہی ہے کہ اپنے آپ کو ہی کل سمجھتے ہیں، کسی دوسرے کی بات کو تنقید کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، اس کے اوپر کہتے ہیں جی اسے تو کچھ پتہ ہی نہیں وغیرہ وغیرہ. ایسی بات، یہ باتیں جو بندے کو مطالعہ سے دور کر دیتی ہیں. ناظرین، جناب خالد عبداللہ صاحب کی بہت ہی دلچسپ اور پیاری گفتگو جاری ہے. ابھی وقت ہوا وقفے کا، انشاءاللہ باقی باتیں کریں گے وقفے کے بعد. آئے ہیں بن کے رحمت مہمان ہمارے. آئے ہیں بن کے رحمت مہمان ہمارے. ویلکم بیک. ناظرین، وقفے پر جانے سے پہلے
ہم آپ کی ملاقات کروا رہے تھے ادیب، خطیب، نقیب جناب خالد عبداللہ صاحب سے۔ آئیے ان کے ساتھ مزید باتیں کرتے ہیں۔ جس طرح آپ ابھی ماشاءاللہ کتابوں کی بات کر رہے تھے، ہمارے ہاں اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ کتاب کا ادب بھی نہیں رہا۔ لائبریریاں ہمارے طلباء سے خالی پڑی ہیں، اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ میدان خالی پڑے ہیں۔ تو ان چیزوں میں نہ اساتذہ کا ادب ہے، نہ بڑوں کا ادب ہے، نہ کتابوں کا ادب ہے۔ کیا وجہ ہے کہ آج ہمارے نوجوان نسل سے ادب دور ہوتا جا رہا ہے؟ میں جی ایک کتاب کے ادب اور ایک استاذ کے ادب کے والی چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں۔ قرآن پاک ہر مسئلے کا حل ہے۔ جی جی، سورہ حجرات میں رب العالمین نے بیان فرمایا نا کہ اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ بے شک۔ وہاں سے ہم اس بات کا استدلال کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ کتاب ہے نا بخاری، اس کے اوپر میں کوئی چیز نہ رکھوں۔ صحیح۔ اور اللہ کی توفیق سے میں اپنے طلبہ و طالبات کو یہ کہتا ہوں، قرآن کے اوپر کوئی چیز نہیں رکھنی۔ بے شک۔ قرآن کے اوپر بخاری بھی نہیں رکھنی، ایسے ہی۔ اور بخاری کے اوپر کوئی دنیا کی کتاب نہیں رکھنی، کچھ فضول نہیں لکھنا۔ صحیح۔ اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے۔ حضرت شیخ صاحب مفتی عبید اللہ خان صاحب عفیف حافظ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن دنوں وہ میاں باقر کے مدرسے میں پڑھتے تھے اوڈا والا میں، کہتے ہیں کہ ایک دن میاں صاحب کو خواب آیا۔ حالت خواب میں انہوں نے دیکھا کہ بخاری شریف کے اوپر کتیا بیٹھی ہوئی ہے۔ اچھا جی۔ تو میاں صاحب بیدار ہوئے، بھاگے، کتابیں دیکھیں۔ جب ایک کونے میں دیکھا تو بخاری شریف کے اوپر ایک دنیاوی کتاب پڑی ہوئی تھی۔ صحیح۔ تو اس واقعہ نے مجھے جو ہے نا وہ اس بات کے اوپر کہ کسی دینی کتاب کے اوپر عام کتاب، حدیث کے اوپر کوئی اور کتاب، یا قرآن کے اوپر حدیث نہیں ہونی چاہیے، پینسل تک نہیں ہونی چاہیے۔ واہ، میں اپنے استادوں کو جو پڑھاتے ہیں ہمارے ادارے میں، کمال ادب ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ آپ نے نشانی لگانی ہے جی جی، تو آپ کوشش کریں کہ اوپر نشانی نہ لگائیں۔ لڑکے کو بلا کے کہیں یہ تیری غلطی ہے۔ عام حفظ کے استاد جو ہیں وہ ٹک لگاتے ہیں کہ جاؤ بھائی غلطی ٹھیک کر کے آؤ۔ استاد کے ادب کے حوالے سے جس نے استاد کا ایک مشاہدہ ہے، تجربہ ہے، جس بندے نے استاد کا ادب نہیں کیا نا جی، میں نے اپنی پریکٹیکلی زندگی میں دیکھا ہے کہ اللہ نے اسے کہ دین کا کام نہیں لیا۔ صحیح۔ آپ نے شروع میں فرمایا تھا کہ آپ کے ساتھ کچھ پڑھتے ہوئے لڑکے، جی جی، ایک لڑکا ایسا تھا جو اتنا خوبصورت قرآن پڑھتا تھا، سدہ شریم وغیرہ وغیرہ بڑا کچھ۔ اس نے استاذ کے بارے میں کچھ الفاظ بولے تھے۔ حضور اس وقت وہ لڑکا لوہے کی بھٹی پہ کام کر رہا ہے، اوہو، اور میں سمجھتا ہوں میں اپنی طالب علمی میں سب سے نالائق لڑکا ہوں، لیکن میں نے اپنے استادوں کا بڑا احترام کیا اللہ کی توفیق سے۔ ہمیشہ جوتے سیدھے کیے ہیں۔ جوتے پریکٹیکلی کیے ہیں۔ یہ میرے اساتذہ میں حافظ صاحب ہیں، یہ گوندلوی تھے رحمہ اللہ، عبداللہ چتوی تھے رحمہ اللہ، شیخ صاحب ہیں عبداللہ، وہ عطا الرحمن ثاقب صاحب تھے۔ آگے بڑھے تو میں نے کبھی ان کو دروازہ نہیں کھولنے دیا۔ کوئی چیز میں نے دونوں ہاتھوں سے پکڑائی، ایک ہاتھ سے نہیں پکڑائی، سبحان اللہ، بیٹھ کے پکڑائی ہے، کھڑے ہو کے نہیں پکڑائی۔ اب یہ منظر میں نے ایک جگہ پہ دیکھا تھا، میں نے عرض کیا، میں بعد دوسرے مسالک کے پاس جی جی، ایک مدرسے میں حضرت میں گیا تو میں نے دیکھا اس شیخ سے میں کچھ سوال کر رہا تھا، یہ لاہور کا ہی بات ہے۔ شیخ مجھ سے بات کر رہے ہیں، ایک طالب علم آیا، حضرت اس نے آ کے ہتھیلیاں دبانے شروع کی، استاد جی چھٹی چاہیے، آہستہ آواز میں بات کی، استاد نے اتنا کہا ہے۔ دوسرا لڑکا آیا ہے، ہتھیلی، کھانے کا ٹائم استاد جی، ابھی یہ بات مکمل نہیں، ایک لڑکا آ گیا، یقین جانی میں نے خود دیکھا کہ وہ پاؤں میں بیٹھ گیا، پنڈلیاں دبانے شروع کی اس نے، استاد جی آپ کے کپڑے دھو دوں۔ یہ ادب میں نے ان لوگوں میں دیکھا ہے۔ اللہ کی توفیق سے میرے ادارے میں جب یہ باتیں سنائی، طالب علم یہ مجھ سے کرتے ہیں، تو گزارش یہ ہے کہ جو دین کا کام کرنا چاہتا ہے نا جی، اسے کتاب کا اور استاد کا ادب بہت ضروری ہے، سب سے پہلے اسے مؤدب ہونا پڑے گا۔ بڑا ضروری ہے۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، جی، اور اگر کوئی شخص اپنے دل میں علم کی محبت پیدا کرنا چاہتا ہے، کتاب کی محبت اور پھر قرآن و حدیث کی محبت، تو پھر اس کے ساتھ اس کا ادب کرنا پڑے گا۔ میں اس والے سے اور بات عرض کرتا ہوں
ایک دن شیخ صاحب کا فون آیا، مفتی عبید اللہ خان صاحب کا. جی جی کدھر ہو؟ میں جی میں مرید کے ضلع شیخ کے پاس ہمارا شہر ہے. جی جی میں جی مرید کے میرے پاس آؤ. شیخ کدھر ہیں؟ اپنے گاؤں. اب ان کا گاؤں کہاں پہ؟ فیصل آباد. اس سے بھی 30 کلومیٹر آگے 530 گاہ پہ. صحیح. ٹائم تھا تقریباً کو 8:30 بجے کا جب فون آیا، شام کا؟ صبح کا. اچھا صبح کا. جی میں نے نہ کپڑے بدلے نہ جوتا بدلا. بھائی کو کہا بھائی میں جا رہا ہوں. گاڑی پہ بیٹھا، جیسے پہنچا وہاں پہ کوئی سواری نہیں آگے جانے کے لیے. شیخ کے پاس پہنچ گیا. انہوں نے کہا یار تجھے یہ تو نہیں کہا تھا بھیا؟ میں کہا استاد جی آپ نے کہہ دیا تو آنا بنتا تھا. جو انہوں نے میرے لیے اس وقت دعائیں کی تھیں، سبحان اللہ، جو ان کے الفاظ تھے میرے لیے، میں بول ہی نہیں سکتا. ماشاء اللہ. تو میں تو شیخ کو یہ کہا کرتا ہوں حضرت آپ مجھے پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، میں تو آپ کے سامنے بیٹھنے کے قابل نہیں ہوں. یہ سچی بات ہے. آج کے جو میں تو طالب علم ہوں، جو مدرس حضرات ہیں بعض اپنے آپ کو شیخ الحدیث فلاں فلاں، ان علماء کے سامنے پڑھنے کے بھی قابل نہیں ہیں. حضور اساتذہ کا احترام نہیں کرتے. اسی استاد سے پڑھ کے پیچھے ان کی غیبتیں، ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، ان کو اداروں سے نکالنے کی باتیں کرتے ہیں. اگر کوئی بندہ ان سے خیر خواہی کرے ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو جو اللہ کی طرف سے کوئی فائدہ ہو؟ اس لیے ادب بڑا ضروری ہے. آپ نے ماشاءاللہ جب کتابیں لکھنا شروع کی ہیں تو کون سی وہ چیز تھی جس نے آپ کو مصنف بننے کی طرف راغب کیا؟ 2010 کی بات ہے جی. میرا ایک بیٹا تھا، وہ فوت ہو گیا ہے. وہ کافی بیمار ہوا تھا. میں میوس اسپتال میں تھا. میں حضرت پاس گیا، شیخ صاحب مفتی صاحب کے پاس. ویسے ہی میرے دل کی بات بھی تھی، ان کے زبان سے آ گئی کہ جو موجودہ حفظ چل رہا ہے نا، یہ سلف کے طریقے سے پیچھے ہے کہ صرف حفظ کروا دینا، عقیدے کی پہچان نہیں کروانا. میں ہسپتال میں گیا، وہاں پہ فارغ ٹائم ہی تھا، کوئی مہینہ ڈیڑھ ہوا رہا. میں نے وہاں پہ ایک کتاب جو نا بچوں کی ذہنی سطح کے حوالے سے، تفہیم دین اس کا نام ہے، پہلی کتاب جس میں ضمائر تھے، اس میں اشارات تھے، قرآنی آیات تھی، ابتدائی دعائیں تھیں، وہ اس طرف مائل ہوا. شیخ کو دکھائی، انہوں نے حوصلہ افزائی کی. میں پہلے عرض کر چکا ہوں، مولانا اعظم صاحب دیگر لوگوں نے بڑی پسند کی. حوصلہ افزائی بھی ضروری ہے بہت زیادہ. آج کل یہ بھی رجحان ہے کہ ہمارے جو بڑے ہو جاتے ہیں وہ چھوٹوں کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے. یہ بھی المیہ ہے. حضرت حوصلہ افزائی کی بے مثال بات عرض کرنے لگا ہوں کہ مفتی صاحب، مفتی عبید اللہ خان صاحب حافظہ اللہ، ان کا ایک حوصلہ دینے کا انداز دیکھیں. ہماری جماعت کے بہت بڑے مفتی ہیں مبشر احمد ربانی صاحب، جی جی وہ ان کے شاگرد ہیں. یہ اس وقت کسی اور تنظیم کے لیے لکھتے تھے. صحیح. فتوے لے آنا شیخ کے پاس، شیخ نے جواب دے دینا. شیخ نے اپنی زندگی کے سابقہ جو مطالعہ تھا، جو تحریریں تھیں، وہ رجسٹر ان کو دے دیے کہ یار اس کو دیکھ کے اپنے اصلاح کر کے لکھ دیا کر. اتنا بھی ظرف کسی کا ہوتا ہے؟ واہ بڑی بات ہے. زندگی کا سارا علمی اثاثہ دے دیا. جی جی. اور شیخ صاحب جو ہے نا، یہ تربیت کی ہے، حوصلہ افزائی کرو صاحب کی، یہ بڑا ضروری ہے جی. ان ساری زندگی میں مسائل میں گزرتے رہے، مدارس بھی، اپنا مدرسہ بھی چلایا، ادارہ بھی، کتابیں بھی، تو اس دوران کن کن مصائب اور مشکلات کا سامنا آپ کو رہا؟ سچی بات تو یہ ہے کہ پہلے دن سے لے کر آج تک بیگانوں سے زیادہ اپنوں کی مخالفت رہی ہے. تو اس کے لیے ایک ہی اصول ہے، درگزر. جب کوئی بھی بات کرتا ہے میں جواب نہیں دیتا. ماشاءاللہ. میں کہتا ہوں اس کا جواب وقت دے گا. اس کے پیچھے ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرتا ہوں. وقت ایک بہترین قاضی ہے، منصف ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرتا ہوں. ہمارے جامعہ میں نے کہا نا کہ کرائے کی عمارت تھی، سیڑھیوں سے اوپر مدرسہ تھا. ہمارے علاقے کے بہت بڑا نام ہے، کسی جماعت کے وہ بڑے تھے، مرکزی جمعیت کے نہیں تھے، کسی اور جماعت. جی جی. تو وہ صاحب جو تھے، ان کے 2 بیٹے ہمارے پڑھتے تھے. میں لاہور آیا ہوا تھا، پیچھے ایک صاحب تھے قاری صاحب. ان قاری صاحب نے ان کے بچوں کو، ایک بچے کو اتنا مارا جیسے کہ اساتذہ مدارس میں کرتے ہیں. غیر تربیت یافتہ استاد ایسا کرتا ہے. صحیح. جب میں شام کو پہنچا تو بازار میں میلہ لگا ہوا تھا. وہ جو معروف آدمی ہے، ہجوم تھا لوگوں کا، گالیاں دے رہا ہے، ماں بہن کی دے رہا ہے، مجھے دے کے مجھے اس نے یہاں سے پکڑ لیا، بدتمیزی کی، سب کچھ کیا. میں نے خاموش رہا. جب اس نے کوئی 1.25 گھنٹہ لگا لیا نا،
تو اس کے بچے نے کہا یہ تو یہاں تھے ہی نہیں، وہ تو اس نے مارا ہے۔ تو مجھے کہنے لگا جی معذرت کا طریقہ یہ ہے کہ بچے کو پڑھنے بھیجنا، تو نے جو کہنا تھا وہ کہہ لیا، میں نے اللہ کے لیے معاف بھی کر دیا۔ یعنی کہ میرے اساتذہ میں حافظ محمد یحییٰ صاحب ہیں، ان کی تربیت کا ایک اثر ہے کہ پلٹ کے جواب نہیں دینا، صحیح، وقت جواب دے گا۔ تو اس لیے کسی بھی مصائب کے اوپر اللہ سے رابطہ کریں، سجدے میں گر جائیں، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اللہ، اور وظائف کو نہ زیادہ کریں، وظائف ضرور کرنے چاہیے، اس سے بندے کو تحمل آتا ہے۔ ماشاءاللہ آپ نے عصری تعلیم بھی حاصل کی، مدرسے میں بھی رہے، تو اس سارے ماحول میں پھر آپ نے بہت سارا پڑھا بھی، کتابیں بھی، تو پوری ایک اسلام کی تاریخ ہے، اس پوری اسلامی تاریخ میں آپ کی پسندیدہ شخصیت کون ہے؟ ہر شعبے میں مختلف ہیں۔ اچھا جی، ابتدا میں مجھے شیخ القرآن محمد حسین صاحب شیخ پوری رحمہ اللہ، حافظ محمد عبداللہ صاحب شیخ پوری، ان کا انداز قرآن پڑھنے سے علاوہ مسائل کو بیان کرنا، اوہ دل میں جو اتر اس جاتا، سے مسائل اخذ کرتے تھے، بڑا ایک نرالا وہ کسی اور میں انداز نہیں تھا۔ دیکھا۔ جی جی، جرت، غیرت، علامہ احسان علی رحمہ اللہ، جی جی، گرامر کے حوالے سے، قرآن فہمی کے حوالے سے عطا الرحمان ثاقب، صحیح، آپ کی آئیڈیل شخصیت، جی، صحیح، بندے کی تربیت کے حوالے سے حافظ محمد یحییٰ صاحب حامدی سیالکوٹ کے۔ باقی میں نے عرض کیا کہ مسل کی غیرت، علم کی باریکیاں، وہ حضرت شیخ مفتی عبید اللہ خان صاحب۔ مسائل اس میں سے اخذ کرنا اور پھر ان کو بیان کرنا۔ کاروباری معاملے میں میرے والد صاحب، میں نے اپنے والد صاحب سے بڑا کچھ سیکھا ہے۔ ماشاءاللہ، سب سے پہلی بات ان سے میں نے ایک سیکھی تھی، ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ بیٹا کچھ ہو جائے اپنا توکل نہیں خراب کرنا۔ تو ان کی ایک دعا تھی کہ اللہ مجھے وہ توکل دے جو سب سے اعلیٰ ہے، واہ ماشاءاللہ، وہ ایمان دے جو سب سے اعلیٰ ہے، سبحان اور وہ دعا آج تک الحمدللہ۔ کچھ وظائف حضرت العلامہ محمد گوندلوی حافظ صاحب نے جی جی، شیخ محترم کو بتائے تھے، انہوں نے مجھے بتائے، وہ وظائف کرتا رہتا ہوں۔ ان میں سے فجر کی سنتیں اور فرض کے درمیان ٹائم 200 دفعہ بسم اللہ پوری، جی 100 دفعہ حسبنا اللہ، 100 دفعہ لا الہ الا انت سبحانک، 100 دفعہ افوض امری الی اللہ۔ فجر اور سنتوں کے درمیان؟ نہیں، یہ اس کے بعد، یہ اس کے بعد کی، صبح کے بعد کے اس کا؟ جی، اور 100 دفعہ ربی انی مسنی ضر، پھر اور بھی وظائف عصر سے لے کے مغرب کے درمیان لا حول ولا قوت 500 دفعہ۔ یہ وظائف جو میرے والد صاحب کی طرف سے، شیخ صاحب کی طرف سے ہیں، یہ میری زندگی کا حصہ ہے، ماشاءاللہ، ان کو میں چھوڑتا نہیں، کچھ بھی ہو، سفر میں، حضر میں، اللہ کی توفیق سے ان سے میں نے بڑا فائدہ دیکھا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مثبت سوچ آتی ہے، منفی سوچیں آتی ہیں نکل جاتی ہے، نکل جاتی ہیں اللہ کی توفیق سے۔ شیطان دل اور دماغ میں ڈیرا نہیں لگا سکتا۔ جی، ایک اور شخصیت ہے، جی، وہ میرے اقربا میں ہے، میرے دوستوں میں ہے، اس سے بندے سے بڑا میں نے انسانیت کا ہمدرد نہیں دیکھا۔ وہ اتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور دینے کے بعد بھول جاتا ہے، اس سے میں نے یہ سیکھا ہے۔ غرباء پہ، مریضوں پہ، مساکین پہ بغیر تفریق مسلک، صحیح۔ یہ کچھ ایسے لوگ ہیں۔ آخر میں ظاہر ہے کہ اس وقت بہت سارے مختلف طبقہ فکر کے لوگ آپ کو سن رہے ہیں، لیکن چونکہ زیادہ تر تعلق آپ کا تعلیم و تعلم کے ساتھ ہے، میں یہ چاہوں گا کہ آپ طلبہ کے لیے کوئی نصیحت فرمائیں۔ علم حاصل کرنے کے لیے نا جی، اگر طلبہ چاہتے ہیں میں علم حاصل کروں تو ان کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ ان کے اندر شوق ہو، پھر شوق کے ساتھ وقت دیں، وقت کے ساتھ محنت کریں۔ کچھ لوگ شوق بڑا ہوتا ہے وقت نہیں دیتے، جی جی، وقت دیتے ہیں محنت نہیں کرتے۔ یہ تین چیزوں کے بعد جو تسلسل بڑا ضروری ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے نا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، جی جی، اس میں ایک نقطہ عرض کرتا ہوں کہ رب کا ایک اگر لفظ کا معنی ہم کریں تو ہے نظام چلانے والا۔ جی، تو مالک کائنات کے سامنے ہم یہ کہیں مالک کائنات، ساری کائنات کا نظام تو چلانے والا ہے، ایسے ہی ہے، بے شک، تو اللہ میرے علم، فہم، عمل کا نظام بھی تو چلا۔ بے شک، تو اس لیے اس سے دعائیں مانگنی چاہیے
میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ دعا پڑھنی نہیں چاہیے، ہم پڑھتے ہیں، مانگنی چاہیے، اور شوق محنت اساتذہ کے ادب پہ بات ہو چکی ہے، جی جی یہ بڑا ضروری ہے۔ بہت شکریہ جناب خالد عبداللہ صاحب آج ہمارے ساتھ موجود تھے، نہایت ہی اچھی اور بڑی پیاری گفتگو ان کے ساتھ ہوئی۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ کلیوں کا کھل کھلانا، بلبل کا چہچہانا، خوشیوں کے گیت گانا، آنگن میں جیسے اترے ہیں چاند ستارے، آئے ہیں بن کے رحمت مہمان ہم